السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، پاکستان کے محلِ وقوع کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ جس کے مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران، شمال میں چین جبکہ جنوب میں بحیرہ عرب کا سمندر واقع ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے انتہائی شمال میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جو کہ اپنی چند خصوصیات کی بنیاد پر پوری دنیا میں مشہور ہے؟ اس علاقے کا نام ہے واخان خان کوریڈور۔ دوستو، ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ علاقہ انتہائی چھوٹا ہے لیکن اس کی خصوصیات پوری دنیا میں مشہور ہیں؟ اس کے مشہور ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے اور پاکستان کے لیے یہ علاقہ انتہائی اہم کیوں ہے؟ تو دوستو، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ پیارے دوستو، واخان کوریڈور چین کے پامیر پہاڑی سلسلے پر واقع ایک پٹی ہے اور عین اسی مقام پر پاکستان، افغانستان اور تاجکستان تینوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ دوستو، واخان کوریڈور افغانستان کے شمال مشرق سے ہوتا ہوا چین کی سرحد تک جاتا ہے۔ اس کے شمال میں تاجکستان اور جنوب میں پاکستان واقع ہے۔ دوستو، یہ پٹی 350 کلومیٹر طویل اور 13 سے 65 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس کا کل رقبہ 10,300 مربع کلومیٹر بنتا ہے اور اس کی کل آبادی تقریباً 15,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اسی خطے میں دنیا کے 3 بلند پہاڑی سلسلے کراکرم، ہندوکش اور پامیر موجود ہیں۔ درکوٹ پاس جو کہ یاسین ویلی میں موجود ہے۔ دوستو، یہ پاس چترال، خیبر پختونخوا اور واخان کو بروغل پاس کے ذریعے ملاتا ہے۔ دوستو، بروغل پاس پاکستان کا ایک انتہائی خوبصورت پاس ہے جس کو کراس کر کے پاکستان کی مختلف خوبصورت جھیلوں تک جایا جاتا ہے۔ دوستو، ان جھیلوں کے متعلق آپ کو کسی اور ویڈیو میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ ارشاد پاس جو کہ چپورسن ندی اور بابا گنڈی نامی ایک جگہ کو اور گوجل جو کہ ہنزا میں واقع ہے، ان تمام علاقوں کو واخان کوریڈور سے ملاتا ہے۔ چترال کا بروغل پاس ہندوکش سے گزرتا ہوا واخان سے ملتا ہے۔ دوستو، واخی اور کرغز اقوام واخان کی مقامی آبادی ہیں۔ واخی اسماعیلی مسلمان ہیں اور ان کے ہنزا اور اشکومن کے لوگوں سے قریبی روابط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، کرغز قوم ترک نسل سے ہیں اور چینی ترکستان کے ترک اور منگول خانہ بدوش قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، واخان کوریڈور کے مقامی لوگ تاجکستان کے کچھ علاقے ضلع واخان، کاشغر، چترال، اشکومن اور بلائی ہنزا کے لوگ ایک ہی تاریخ، ثقافت اور زبان رکھتے ہیں۔ واخان کوریڈور معدنیات سے مالا مال ہے اور وسطی ایشیا کا پاکستان اور چین کی طرف سے راستہ اسی کے ذریعے دوستو کھل سکتا ہے، جس سے بہت سی ترقی کے امکانات اور مواقع جنم لیں گے۔ دوستو، یہ قدیم راستہ تاجکستان کو بھی پاکستان سے ملاتا ہے اور تاجکستان کے علاقے پامیر، جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے، آپ یہاں سے آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اور دوستو، یہی راستہ تاجکستان میں واقع کوہ کاف تک بھی لے جاتا ہے، اور آپ نے کوہ کاف اور پریوں کے حوالے سے بچپن سے کہانیاں سن رکھی ہوں گی۔ تو دوستو، اگر یہ پاس کھلتا ہے تو پاکستان بآسانی ان تمام جگہوں کو وزٹ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ واخان کوریڈور افغانستان کے علاقے کی ایک تنگ پٹی ہے جو چین تک پھیلی ہوئی ہے، اور تاجکستان کے علاقے گوروندو بدخشاں جو کہ خود مختار علاقہ ہے، اس کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے گلگت بلتستان کے علاقے سے الگ کرتی ہے۔ دوستو، اس بلند پہاڑی وادی سے پنج اور پامیر ندیاں نکلتی ہیں جو کہ آمو نامی دریا بناتی ہیں۔ دوستو، وادی کے ذریعے ایک تجارتی راستہ قدیم زمانے سے مشرقی، جنوبی اور وسطی ایشیا جانے والے مسافروں کے ذریعے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو، یہ راہداری برطانوی سلطنت اور افغانستان کے درمیان 1893 میں ڈیون لائن بنانے کے معاہدے کے ذریعے تشکیل دی گئی تھی۔ اس تنگ پٹی نے روسی سلطنت اور برطانوی سلطنت کے درمیان بفر زون کے طور پر کام کیا ہے۔ اس کے مشرقی سرے کی سرحد چین کے سنگیانگ علاقے سے ملتی ہے، جبکہ سیاسی طور پر راہداری افغانستان کے صوبہ بدخشاں کے ضلع واخان میں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، 2010 تک واخان راہداری میں 12,000 لوگ تھے۔ واخی اور پامیری لوگوں کی آبادی والے واخان کے شمالی حصے کو پامیر بھی کہا جاتا ہے۔
प्यारे दोस्तों, वाखान कॉरिडोर की शुमाली सरहद दरियाए पामीर और मगरिब में जुरकल झील और मशरिक में पामीर पहाड़ों की ऊंची चोटियों से बनती है। जनूब में राहदारी हिंदुकश और कराक्रम के ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। बरोगल दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तक रसाई फराहम करता है, जबकि इरशाद पास राहदारी को गिलगित बल्तिस्तान से जोड़ता है। सबसे मशरकी दर्रा वखजीर पास है जो चीन से जुड़ता है और इस मुल्क और अफगानिस्तान के दरमियान वहाँ सरहदी राब्ता है। दोस्तों, राहदारी मगरिब की निस्बत मशरिक में ज्यादा ऊंची है। दर्रा वखजीर पास जिसकी बुलंदी 4923 मीटर बुलंदी पर है और ये अशकोमन में तकरीबन 3037 मीटर पर उतरता है। दोस्तों, चीन की तरफ ये पूरी वादी सयाहों के लिए बंद है, ताहम इलाके के मुकामी बाशिंदों और चरवाहों की रसाई की इजाजत है। इसके बरअक्स दोस्तों, वाखान कॉरिडोर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान को जाने की इजाजत है। यही वजह है कि हर साल हजारों लोग इस वादी में जाने की कोशिश करते हैं, जिनमें से चंद तो इस खूबसूरत वादी को देख लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाते हुए हार जाते हैं। दोस्तों, इस सरहद के साथ मतलब वाखान कॉरिडोर के साथ एक इंतहाई खूबसूरत झील पाकिस्तान में मौजूद है, जिसे कुरम्बर झील के नाम से जाना जाता है। तकरीबन हर सयाह की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस झील को कम से कम जिंदगी में एक बार तो जरूर देखें। दोस्तों, इस झील पर अगर खड़े हुआ जाए तो आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप बाएं हाथ पर देखें तो एक बुलंदो बाला बर्फीली पहाड़ी मौजूद है। दोस्तों, इसको क्रॉस करके वाखान कॉरिडोर तक रसाई हासिल की जाती है, लेकिन दोस्तों ये कॉरिडोर तक जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रास्ता अभी पाकिस्तानियों के लिए बंद है। आप सिर्फ कुरम्बर झील और इसके आसपास की खूबसूरत जगहों को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वादी को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये इलाके मादनियात के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा इसके साथ मौजूद दूसरी वस्ती एशियाई ममालिक जो कि अपनी मादनियात के लिहाज से बहुत मशहूर हैं, इसके अलावा अपनी सयाहत के लिहाज से भी बहुत मशहूर हैं। अगर इनको पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान को तो फायदा होगा ही, इसके साथ साथ इन तमाम इलाकों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई कुरम्बर झील तक गया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपका वो सफर कैसा रहा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टीम मेरा पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।